یہ بتائیے گا کہ ایک تحریک کا سا سما بننے جا رہا ہے، اگر یہ تحریک شروع ہو جاتی ہے اسی طرز پہ شروع ہوتی ہے جو کہ آپ کے اس سے پچھلے دور میں شروع ہوئی تھی ججز بحالی تحریک، تو سر پھر تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئے گی ہمیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو قانون کے مطابق فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں۔ کچھ دوستوں کا خیال ہے، ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، سینئر وکلاء ہیں ہماری جماعت سے ہوں یا دیگر جماعتوں سے، وہ روز اپنے کیسز لے کے عدالتوں میں جاتے ہیں، ان کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں، کبھی عدالت ان کی انٹرپریٹیشن مان لیتی ہے، کبھی نہیں مانتی۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کی ہر وقت جو رائے ہے وہی صائب ہوتی ہے، درست ہوتی ہے۔ جہاں تک تعلق ملٹری کورٹ کا ہے، ایک بڑا سمپل کلیہ ہے۔ ملک کے اندر کچھ ایک واقع ہوئے ہیں جن واقعات کے اندر مختلف نوعیت کے جرم ہوئے ہیں، ان پہ الزام لگے ہیں، اور وہ الزامات 3 زمروں میں آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عام قانون کے زمرے میں آنے والے جرائم، ان کا عام قانون کے تحت ٹرائل ہوگا۔ ایک قانون کے اندر وہ ڈیفائنڈ ہے کہ یہ جرم جو ہے یہ اینٹی ٹیررزم کے ایکٹ کے تحت آئے گا، لہٰذا ان کا ٹرائل اس کے زمرے میں ہوگا۔ اور اسی طرح ملک کی ایک موجودہ قانون یعنی آرمی ایکٹ کا، اس کی بھی ایک ڈیفینیشن موجود ہے کہ فلاں جرم جو ہے یہ وہ اس ایکٹ کے زمرے میں آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عام قانون کے تحت ہونے والا جرم آرمی ایکٹ میں چلا جائے اور آرمی ایکٹ کے تحت ہونے والا جرم عام قانون کے تحت ٹرائل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ملک کے لیے ڈیفائنڈ لا ہے۔ اب ہم نے نہ کوئی نئی عدالت بنائی ہے، نہ کوئی نیا قانون بنایا ہے، نہ کوئی نیا جج اپوائنٹ کیا ہے، بلکہ ملٹری کورٹ کا سب سے بڑا شکار تو ہم رہے، ملٹری ایکٹ کا سب سے بڑا شکار ہم رہے۔ وہ دور بھی ہمارے اوپر گزرا ہے کہ ایک جی اے بھٹو کا نعرہ لگانے پہ 1 سال قید اور 10 کوڑے ہمیں ملتے تھے، ہم تو وہ بھی بھگتے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی غلط چیز کو سپورٹ کرے؟ آج ملک کا ایک ڈیفائنڈ لا جس کو سپریم کورٹ کے 17 ججز نے بیٹھ کے درست ڈکلیئر کیا، جو چیزیں جو جرم اس کے زمرے میں آئیں گے وہ اس کے تحت ٹرائل ہوں گے، پروف ہوئے تو سزا ہوگی، نہیں ہوں گے تو بری ہوں گے۔ اب اس کے اندر 2 کام ہوئے ہیں مزید جو ہمارے وجہ سے ہوئے ہیں، وہ جو پہلے سے ہو چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ نمبر 1، اب آپ کو اپنی مرضی کا وکیل رکھنے کی اجازت ہوگی ٹرائل میں، جو اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے صرف آپ اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے تھے، اپنی مرضی کا وکیل نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب آپ اپنی مرضی کا وکیل کر سکیں گے، وکیل صاحب آپ کو جا کے ڈیفینڈ کر سکیں گے۔ دوسرا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہونے والے کیسز کا صرف ایک فائنل اپیل ہوتی تھی، وہ آرمی چیف کی تھی۔ اب اس میں 3 اپیلز آ گئی ہیں، یعنی ملٹری کورٹ کے فیصلے کے بعد، ملٹری ایکٹ کے تحت ہونے والے فیصلے کے بعد اپیل ہوگی آرمی چیف کے پاس، آرمی چیف کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوگی ہائی کورٹ کے پاس، اور ہائی کورٹ کا ہر فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ 3 اپیلز رکھی گئی ہیں۔ سو واضح یہ ہوا۔ میں سمجھ گیا، دیکھیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جرم جس قانون کے پرویو میں فال کرتا ہے اسی قانون کے تحت ٹرائل ہوگا، بالکل صحیح بات ہے۔ اب یہاں پہ جو احتجاج کر رہے ہیں، جو اس کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، وہ بھی ماہر قانون ہیں، وکلاء تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے سینئر وکیل ہیں، جو کہہ رہے ہیں جناب یہ خلاف آئین ہے۔ سر عرض یہ ہے کہ اس معاملے کو فی الحال تو سیاسی رنگ بھی دیا جا رہا ہے نا، اگر یہ سیاسی نوعیت کا ہو جاتا ہے لیٹس سے